صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محبتیں ہمیں سکھائی ہیں، ایک ہے اللہ سے محبت اور ایک ہے اللہ کے لیے محبت۔ وہ جو اللہ کی محبت ہے اسے قرآن پاک نے بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور ایک ہے اللہ کے لیے محبت، ماں باپ سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بندے ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، ان سب سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے۔ پڑوسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت ہے، ہمسائے سے، دوست سے، رشتہ دار سے، یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جب ہم احادیث پہ غور کرتے ہیں تو ایک محبت اور بہت زیادہ ہے اللہ کے لیے، وہ ہے اولیاء اللہ کی محبت۔ اولیاء اللہ سے مراد اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوستوں کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے محبت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ابغض للہ، اور کسی سے بغض بھی رکھا تو اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ چیز عطا کی تو پھر بھی اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی سے کسی چیز کو منع کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان، فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے لیے محبت کرنا بڑا ضروری ہے۔ صالحین، نیک لوگ، اللہ کے بندے، ان سے پیار کرنا اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ چیز ایمان کو مکمل کرتی ہے، یہ چیز ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ صالح لوگوں کا پیار ہے، یہ تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب قرآن اور حدیث کو آپ بار بار پڑھتے ہیں نا، تو وہ جو سرکار نے حضرت علی سے فرمایا تھا نا کہ میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، تو نئے سے نئے معنی نکلتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بڑا زمانہ پہلے بھی پڑھا تھا، رات دوبارہ نظر سے گزری تو بات ایک جگہ پہ ٹھہر گئی کہ یہ جو اللہ کے لیے محبت ہے نا، یہ عمل نہیں، یہ تو اساس ہے۔ فقط استکمل الایمان، فرمایا اگر ایمان مکمل کرنا ہے تو اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے، یہ تکمیل ایمان کا سبب حضور نے بیان فرمایا۔ اب جو کسی اللہ کے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہی نہیں کرتا، تو جو بنیادی جز ہے نا ایمان کا، وہ تو ابھی تک اس ایمان کے جز کی تکمیل تک ہی نہیں پہنچا، اساس ہی نہیں پوری، ایمان کی بنیادیں ابھی مضبوط نہیں۔ تنقید کے دور میں اور طنز کے زمانے میں اور اپنی مرضی سے گھڑے ہوئے نظریات کے دور میں، دھندلے دھندلے سے لوگوں کے نظریات، باتوں پہ گرد پڑی ہوئی اور یقین پر دھول جمی ہوئی، اور جو محبت اور عشق کے خاص نظریات ہوتے تھے ان پر زنگ لگا ہوا، لوگ اگر کسی بزرگ کے آستانے پہ چلے بھی جاتے ہیں تو زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا کہ وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، وہاں کھڑے ہو کے بھی رشتہ ان کے ساتھ نہیں جوڑتے، تعلق نہیں لگاتے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ صالحین کا پیار جو ہے نا، وہ انسان کو صالح رستے پہ لگاتا ہے۔ صالح لوگوں کی محبت کی یہاں بھی ضرورت ہے، صبح قیامت بھی ہمارے ہاں ایک پیار بتایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کے نیک بندہ ہے پر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے وہ اس کے کام آئے گی، آپ کے نہیں آئے گی۔ اللہ خیر فرمائے۔ کیا کہا بھلا میں نے؟ وہ جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے نا، اس کا فائدہ اس لیے کہ وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا جو آپ محبت کریں گے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی میرے فلانے استاد ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے والد صاحب ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، دادا جان کا، نانا جان کا، امی ابو کا مجھ سے بڑا پیار ہے، اماں میرے سے بڑی محبت کرتی ہے، میرے حضرت صاحب مجھ سے، تو بھائی اس کا فائدہ اماں جی کو ہوگا۔ وہ جو آپ سے پیار کرتی ہے نا اماں، تو اس کا فائدہ، کیونکہ اماں بری ذمہ ہو جائے گی کہ میں نے پیار پورا دیا ہے،
آپ نے اگر بھئی فائدہ اٹھانا ہے نا اماں کے رشتے کا، تو وہ اماں جو آپ سے پیار کرتی ہے اس کا فائدہ نہیں آپ نے اٹھانا، وہ جو آپ اماں سے پیار کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ ہمارے ہاں جو داستان سرائی ہوتی ہے نا، وہ داستان سرائی یہ ہوتی ہے کہ صاحب میرے ابا جی مجھ سے بڑی محبت کرتے، بھئی ابا جی جو ہوئے انہوں نے تو محبت کرنی ہے، بیٹا جی آپ بتائیں کہ آپ کی بھی ابا جی سے محبت ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ تو ابا جی ہیں، وہ تو کریں گے۔ میرے حضرت صاحب کا جی مجھ سے بڑا پیار ہے، یہ تو مہربانی ہے نا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ، یہ تو مہربانی ہے نا اس کی، یہ تو اس کا کرم ہے۔ تیرے کام جو چیز آئے گی وہ ان کی محبت، وہ بھی آئے گی، ایک پہلو ہے اس کا بھی، یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام، یہ شفقتیں یہ محبتیں یہ کام آئیں گی، لیکن جس چیز کا نفع ملنے والا ہے وہ ان کی محبت اور شفقت میں ان کو ملے گا۔ کہ میں نے کچھ شفقت کرنے میں کمی، اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے نا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے نا وہ قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے، ان کی دوستیاں قیامت میں بھی قائم رہیں گی۔ آپ دیکھیں گے آپ کا کسی سے پیار کتنا ہے، آپ کی کسی سے محبت کتنی ہے۔ کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں کہا نا، ہر صحابی کے بارے میں کہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا علی ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اب وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں بتائے نا کہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو، خواہش پیدا ہوئی ہو، آج میں حضرت علی کی شان میں کوئی شعر سنوں، آج میں حضرت علی کی سیرت کی کوئی بات سنوں، آج میں چلو اور کچھ نہیں تو 10 منٹ علی علی کر لوں، ذکر علی یوں عبادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، میرے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت خاص رکھی تھی میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھ دی۔ اب تو بتانا تو نے ان کا ذکر کب کیا ہے، تو نے ان کا تذکرہ کب فرمایا ہے؟ محبت کا اپنے دل میں اچھا محبت پیدا کی بھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ محبتیں پیدا کرو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے کام کرو جس سے محبت۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے تو کیا کریں؟ تو اقبال نے کہا 3 کام کرو۔ ایک تو نوجوانوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سے زیادہ سناؤ، انہیں سناؤ حضور علیہ السلام کا اخلاق، کردار، طرز زندگی، انداز گفتگو، یہ حضور کو آئیڈیل بنائیں گے، یہ نبی پاک کو۔ پر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں نے سنانا شروع کیا ہے کہ حضور کو علم غیب کوئی نہیں تھا، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تھے، ایک عام بشر تھے، معاذ اللہ کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ ڈاکیا تھا، پیغام دے کے چلا گیا۔ اب آپ ڈاک کی بات کریں، ڈاکیے پر باس نہ کریں معاذ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے زمانے میں وہ انداز بتایا گیا کہ جس سے لوگ بڑی جلدی جری ہو گئے۔ پہلا کام یہ کرو، یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ حضور کی سیرت بتاؤ، سوانے بتاؤ۔ اور دوسرا اقبال کہنے لگے نبی پاک کی یاد کی محفلیں سجاؤ، میلاد کے تذکرے کرو، حضور کی نعت خوانی کرو، نبی پاک کا ذکر چھڑے، حضور کا پیغام عام ہو۔ اور تیسرا فرمانے لگے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے نبی پاک پر درود شریف پڑھا کرو۔ یہ دکھاوا تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے، کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ السلام پر درود شریف، یہ کام۔ تو اپنے دلوں میں صالحین کی محبت پیدا کریں، نیک لوگوں کا ذکر سنا کریں، اولیاء اللہ کے تذکرے نکال کے پڑھا کریں، ان کے اقوال، ارشادات، ان کی باتیں، ان کی گفتگو۔ پرانے لوگ سفر کرتے تھے ولیوں کو ملنے کے لیے، زمانہ طے کرتے تھے۔ ہم کبھی مد و جزر دیکھتے ہیں نا دنیا کے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اجمیر کہاں، پاک پتن کہاں، دلی کہاں، کہاں لوگوں نے کس طرح رشتے نبھائے، کیا انداز تھا۔ حضرت عثمان ہارونی پیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کے، بلخ کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے، خواجہ اجمیری کہاں کے رہنے والے۔ اور پھر اجمیر، ابھی بھی دلی سے ٹرین چلے تو وہ 1.5-2 دن لگا دیتی ہے جانے میں دلی سے اجمیر شریف۔ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں جایا بھی کرتے تھے، آیا بھی کرتے تھے، رابطہ بھی رہتا تھا، اور عشق اتنا جوان تھا
کہ زمانہ کہتا تھا اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسا قطب الدین بختیار کاکی نے معین الدین اجمیری کے ساتھ کیا ہے. کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنا، کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اولادیں بھی تھیں، کاروبار بھی تھے. اب تو سہولتیں ہیں، دولت بھی زیادہ ہے. ان لوگوں کو تو مزدوریاں بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی، کوئی چیز نہیں سامنے آئی. ہم بہانہ بنا کے ایسے رکے ہیں کہ بغل میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے جی، میں بڑا کیا مطلب اپنے دماغ پہ چیزیں سوار کر لی ہیں مفت میں. پھر مجھے ایک بات بتائیے، پاک پتن شریف سے دلی جانا، خواجہ اجمیر حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا پاک پتن شریف آنا گھوڑے پہ یا پیدل آسان کام ہے؟ کتنی ملاقاتیں ہیں خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا صاحب سے؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے جی؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنی ملاقاتیں؟ کتنی؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگایا. چکر لگایا. فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے. میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاک پتن کے رستے میں چل پڑا. کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے. کہنے لگے یار اتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے. کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا تو حضور ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں. بات ہی چکر کی ہوئی تھی. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا. عرض کی حضور صحیح ہے. اٹھے، سامنے ایک ستون تھا، اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے. تو حضور نے فرمایا گئے نہیں؟ کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر. گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا. بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے. تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجمیری سے، خواجہ اجمیری سے. ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں. یار یہ حدیث جو ہے نا، یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبا. اور یہ جو مع ہے نا، اس کا معنی ہے ساتھ رہنا. ہاں، مع اللہ، مع یعنی بما یعنی اس کے ساتھ. المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کی معیت میں رکھا جائے گا. اس کے ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا مٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے. کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے. نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے. ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا، تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں. کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے. 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا. عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد. ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت. شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی آگے آگے، پیچھے 30-32 شاگرد. اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی. عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان. تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے. کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی. تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا. تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا. بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی. ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے.
ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। एक मुसलमान उनसे कहने लगा तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं। तो मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहाँ के हिंदू सिख वहाँ के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे मैं तो बंदा ठग जे लोको, मैं तो बंदा चोर जिस दा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मुहम्मद होर। मैं तो बंदा ठग जे लोको, मैं तो बंदा चोर जिस दा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मुहम्मद होर। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को नारा लग रहा था। तो एक बंदा कहने लगा ये वो वाले मोहम्मद नहीं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं, ये तो हमारे एक इमाम है, इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी चल बेटा छोड़, हमें पढ़ने दे कलमा। अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल है। वह पढ़ने दे हमें कलमा, ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या हो। तो इमाम मोहम्मद की चाल निकली। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफ़ा मसला पूछा। उसने कहा हज़रत साहब मैं गया था मंडी, वहाँ से लाया हूँ एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की, हमारे यहाँ का करेट कहते हैं उसको। तो मैं वो लेके आया हूँ। अब मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना, तो आधे सही निकले हैं। होता है ना जी, अल्लाह खैर करे, जो दयानतदार ताजर है अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए। वो हमारा रेडी वाला भी बड़ा ईमानदार है, हम क्या करें सदर की बात। वो भी सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते हैं, और जो थोड़े से निकम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते हैं। क्या किया जाए, हम क्या सियासतदानों की करप्शन की बात करेंगे। यहाँ तो मामला बड़ा गड़बड़ है नीचे से लेकर। तो कहा हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े हैं। तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है। तो आप फरमाने लगे भी मसला शरई है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे कर। ये नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। तो बंदा कहने लगा हुजूर मसला बताया है आपने, तो फिका का एक मसला है सादा सा कि हज़रत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है। तो फरमाने लगे ये तुझे मसला बता के ना मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है। फरमाने लगे मैं भी अर्ज़ करूँगा मौला इमाम आज़म के पास बैठा हूँ, मारूफ़ करखी सिरी सख्ती जुनैद बगदादी, इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ। मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज। ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए। हम सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब का इकट्ठा नाम। इन लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फ़ायदा देगी। लेकिन हमारे यहाँ ना करामते, मेरे जैसा शख्स जब भी करामत सुनाता है कहता है मेरे हज़रत साहब का मुझसे बड़ा प्यार। भाई वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो बरखा है, वो तो रहमत का साया है, वो तो साहिबान है। उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा हुआ है। वो तो नफरत तो होती नहीं इन लोगों, तो करेंगे प्यार, तो बाजू खुले हुए हैं। तू बता तेरे अपने दिल का हाल क्या है, तू अपनी बात कर अपनी, तू बता तेरे अंदर की कैफियत क्या है। इसलिए कि तेरे काम जो आएगी वो तेरी मोहब्बत आएगी। हज़रत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हज़रत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले। हज़रत अवैस करनी, ये फ़िक्रा किसी दरवेश ने ना हज़रत अवैस करनी के लिए कहा। ये फ़िक्रा पूरा फेटू नहीं पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हज़रत अवैस करनी का मज़ार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते, क्या ज़रूरत है। बस ठीक है, अपना जो है अंदाज सारे ज़माने से अलहदा करके रखा उन्होंने, अलहदा अलग थलग। तो हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते हैं मैं गया करन गया। हज़रत हरम भी नहीं, ये दाता साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो हज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा अवैस करनी आए थे, कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना जिनकी तस्वीरें ज़्यादा निकलती हैं, तो जिनकी वीडियो ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए।
चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अवैस करनी, चेहरे पर बरस के दाग हैं, कमज़ोर सा वजूद है, दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ़ किया था, पहले भी दुनिया करती है, पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ़ ने वो ख़ुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर ख़बर है कि उनके अंदाज़ बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। तो जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज़ भाई, हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी मेरियां अखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या हो जारी है। तो कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते हैं मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई ख़बर नहीं, जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज़ ही निराला था। सिसकियाँ और आहें निकल गईं उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक़ में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते हैं जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालैकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। तो कहते मैंने कहा कि मन अंता आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रह जाए, सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दाता साहब गए तो खाली, ऐसे चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने करमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आज़म के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? कोई ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मेरा पीछा ना करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस तूने जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हज़रत गालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन
جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی، یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے۔ یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی۔ کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا، وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے۔ محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے۔ صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے۔ ان لوگوں کو پیار تھا تو حالات جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے۔ درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے۔ اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ میرے بھائی، کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے۔ چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے۔ اس نظام کو چھوڑا، صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو۔ اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے، اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے۔ میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی تھے۔ جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا۔ بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہے میں جنتی ہو گیا۔ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں، وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے۔ کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں، آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔
کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ یہ تکمیل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ فقط استکمل الایمان کے لفظ آئے حدیث میں، اگر تکمیل ایمان چاہیے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق بھی گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بھیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔